السلام علیکم میرے پیارے دوستو، تہجد کی نماز 40 دن لگاتار ادا کرنے سے فرشتے جنات نظر آتے ہیں۔ گھروں میں جناتوں کا سایہ ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی جنات پاگل بھی کر دیتے ہیں، اس لیے اس نماز کو 40 دن ادا نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ ساری کی ساری غلط اور بیتوقی باتیں ہیں۔ ان میں کتنی سچائی ہے وہ جاننا بے حد ضروری ہے۔ اتنی بے مثال نماز کے بارے میں آخر ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ آخر کیوں لوگ یہ نماز ادا کرنے سے ڈرتے ہیں، جبکہ یہ ساری کی ساری باتیں غلط ہیں؟ تو آج اس کی پوری تحقیق کرنے والے ہیں۔ تو تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف اپنے خاص بندوں کو ہی یہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ دنیا میں کروڑوں مسلمان ہیں، لیکن ان میں سے مشکل صرف 0.01% پر مسلمان ہی تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ کچھ بدنصیب مسلمان تو ایسے ہیں کہ پوری زندگی میں ایک بار بھی انہوں نے تہجد کی نماز ادا نہیں کی۔ 5 وقت کی نماز کے بعد سب سے اعلیٰ عبادت اگر کوئی ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے۔ تو اس نماز کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں بہت ساری غلط فہمیاں گردش کر رہی ہیں۔ تو آج کے اس ویڈیو میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا صحیح جواب پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو کیا واقعی میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر 40 دن مسلسل تہجد کی نماز ادا کرنے سے انسان کو فرشتے اور جنات نظر آتے ہیں؟ کیا 40 دن تہجد ادا کرنی چاہیے؟ اور تہجد کی نماز رات میں ہی کیوں ادا کی جاتی ہے؟ اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ 40 دن ادا کرنے سے ایک نیک فرشتہ اور ایک برا فرشتہ ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں پریشانیاں آتی ہیں، جن کا سایہ ہو جاتا ہے۔ افسوس، صد افسوس، پتہ نہیں لوگ یہ ساری بیتوقی باتیں اور گمراہی کہاں سے لے آتے ہیں، اور ایسی باتیں آخر بنا سوچے سمجھے لوگ مان بھی کیسے لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ جان لیتے ہیں کہ 40 دن نماز ادا کرنے سے کیا، کوئی عمل کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ تو بزرگوں نے دین فرماتے ہیں کہ اگر 40 دن کوئی عمل کیا جاتا ہے تو وہ مقبول کی حد تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر کوئی 40 دن 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے پھر نماز اس کو نہیں چھوڑتی ہے، یعنی وہ پکا نمازی بن جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے اور اس کا دل اور دماغ اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی تہجد کی نماز 40 دن تک مسلسل لگاتار ادا کرتا ہے تو اس میں ایک روحانیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کا دل ایمان کی روشنی سے منور ہو جاتا ہے، اور ایسی روحانیت پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر اسے تہجد پڑھے بغیر چین نہیں آتا۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا تہجد کی نماز ادا کرنے والوں کو فرشتے اور جنات نظر آتے ہیں؟ تو اب میں آپ کو ایک حدیث پیش کرتی ہوں جس سے آپ کا ایمان اور تازہ ہو جائے گا، اور ایک بات صاف ہو جائے گی کہ کیا واقعی میں جنات یا فرشتے نظر آتے ہیں۔ تو حضرت صفوان بن رحمۃ اللہ علیہ جب تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوتے تھے تو نماز کے دوران چیخا پکار کی آواز بھی سنتے تھے، اور تو وہ یہ آوازیں سن کر ڈر جاتے تھے، سہم جاتے تھے۔ اب یہ ساری بات حضرت زید عکاسی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ تو حضرت صدیق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت یزید عکاسی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت صفوان بن مہراجہ کو جو آوازیں، جو چیخیں سنائی دیتی تھیں وہ کیا ہوتی تھی، وہ کیسے پتہ چلا؟ اور جنات آپس میں لڑ رہے ہیں اور نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو حضرت زید عکاسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو حضرت صفوان بن مہراجہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسی وقت غیب سے ایک آواز آتی ہے کہ اے حضرت صفوان بن مہراجہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ ڈرے نہیں، ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے بیدار ہوئے ہیں، ہم آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ تو یہ بات سے ثابت ہے کہ جب کوئی تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوتا ہے
تو اس کے ساتھ ساتھ جنات بھی تہجد پڑھتے ہیں۔ یہ وہ جنات ہوتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں، جو مومن جنات ہوتے ہیں، کوئی سرکش جنات نہیں ہوتے جو آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہاں ایک بات اور ہے کہ جو جنات صرف شرغل کر رہے تھے، حضرت صفوان بن محراب رحمۃ اللہ علیہ کو دکھائی نہیں دیتے تھے۔ اب یہ واقعہ جو میں نے آپ کو آگے پیش کیا ہے، اس کا حوالہ یہ ہے کہ یہ واقعہ کتاب الہویٰ طفلی ابی دنیا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 497 پر موجود ہے۔ آپ چاہیں تو اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک اور حدیث سنا دیتی ہوں جس سے آپ کو یقین اور ذہن کلیئر ہو جائے گا۔ تو حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے بیدار ہوتا ہے تو اس وقت ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے۔ اس وقت اللہ کے فرشتے بھی اس کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور وہ جنات جو فضاؤں میں ہوتے ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں، ہواؤں میں موجود ہوتے ہیں، وہ نیک اور مومن جنات بھی اس کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ اب یہ حدیث موجود ہے مسند البزار جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 97 پر موجود ہے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہے کہ جو شخص تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ فرشتے اور نیک جنات بھی تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نیک جنات کسی انسان کو نقصان پہنچاتا ہے؟ تہجد کی نماز پڑھنے والے جنات کوئی عام جنات نہیں ہوتے، وہ مومن جنات ہوتے ہیں جو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ جو سرکش جنات ہوتے ہیں جو مومن نہیں ہوتے، وہ تو تہجد کی رت سن کر فوراً بھاگ جاتے ہیں۔ اب یہ حدیث سے ایک اور بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ جنات نظر نہیں آتے، وہ صرف آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور رہی بات فرشتوں کی، تو وہ تو معصوم ہوتے ہیں جو کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ معصوم کا مطلب یہی ہے کہ وہ کوئی گناہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی کسی کا برا کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں حدیثوں یہ بات پکے طور پر صاف ہو چکی ہے کہ فرشتوں اور نیک جنات نظر نہیں آتے، لیکن آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ تو آپ کو اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ ایسی گمراہ کرنے والی باتیں پھیلا رہے ہیں، ان سے ہمیشہ بچتے رہے۔ تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے جس سے انسان کی روحانیت بلند ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ شخص نیک اور عابد میں شامل ہوتا ہے، اور اللہ اپنے خاص اور نیک بندوں کو ہی تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اس نماز کی خاص بات یہ ہے کہ اگر کوئی اس نماز کی پابندی کرتا ہے تو اس کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ دوستو، اگر میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔